چلیں تو ہمارے ویورز جیسے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بلانگس ٹو پشاور، لیکن وہ آج اسلام آباد آئے ہوئے تھے. تو اچھا، تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بجلی کی ویسے بات کی، تو یہ بتائیں کہ بجلی کا بل آپ کا کتنا آیا اس دفعہ ویسے؟ کیا زخموں پر نمک چھڑکنا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، پچھلے مہینے 45,000 کا، مطلب سنگل فیملی ہوم جس میں ایک اے سی صرف رات کو چلتا ہے، اس میں 45,000 روپے آئے. اور یعنی یعنی میرے گھر کے ان ساتھ بلیویبل. ہاں ایک چھوٹی سی دکان ہے، ہیئر ڈریسر ہے، اس نے مجھ سے پوچھا اور میرے بتانے پر سے کہا اس کا 55,000 آیا ہے. تو وہ ٹوٹل 15 بائی 10 فیٹ کی دکان ہوگی. وہ کہہ رہا کہ یار اتنی سی جگہ کا آیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ملازم ان کو جواب دے دوں، میں ان کو تنخواہیں دوں یا میں بجلی کا بل بھروں. تو یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا شوق سارے عوام کو پہنچا ہے. بٹ آئی ڈو بلیو سو یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ہے اپنے، خیر یہ بجلی کا ایشو بیچ میں although ہمارا موضوع تو دوسرا ہونا تھا مگر بجلی کا ہے. بجلی کے بل یا بجلی کے شوق، بجلی سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. اس وقت بجلی کے شوق کے اوپر وہ پورٹوریکو کے لوگ ہوں، یو کے لوگ ہوں، ہوائی کے، پوری دنیا میں اس وقت جو ہے تو ایک انرجی کرائسس آیا ہوا ہے. اور ایگزیکٹلی اسی وجہ سے آئی پی پیز، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، بجلی کے کارخانوں کو کی نجکاری، پرائیویٹائز کر دیا گیا. انگلینڈ کے اندر صرف پچھلے 2 سال کے اندر جو انرجی بلز ہیں وہ 5 ٹائمز شوٹ کر گئے ہیں، 5 ٹائمز. میرے یعنی 45,000 اس سال میکسیمم بل، ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ میکسیمم بل اس مہینے کا ہوگا کہ اگلے مہینے کا ہوگا. پچھلے سال میرا میکسیمم بل 72,000 آیا، 32,000 آیا تھا. اس سے پچھلے سال 17,000 تھا. اس سے پچھلے سال 11,000 تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے بل تقریباً 4 گنا تو بڑھ چکے ہیں تقریباً 3 سے 4 سال میں. انگلینڈ میں 2 سال میں 5 گنا بڑھے ہیں. جی، تو ترقی آپ کو مبارک ہو. یہ یعنی جس سمت میں لے کر جا رہے ہیں تو یقیناً نصف سینچری آپ کی اللہ کرے نہ مکمل ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ نصف سینچری سیزن میں آپ کی ہو جائے. بس ابھی بلکہ نیپرا نے نیا ٹیرف جو ہے تو اعلان کر دیا ستمبر کے لیے. آئی تھنک سو 1 پوائنٹ سم روپیز اضافے کا اعلان کیا ہے دوبارہ، جو کہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یعنی جولائی کے صرف شدہ یونٹس کا ایڈجسٹمنٹ ہوگی ستمبر میں. تو وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی آنے ہیں. بالکل سر کچھ تکنیکی خامیوں کی وجہ سے ہمارا کچھ ٹائم ادھر سے ادھر ہو گیا. آئی تھنک سو ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف جلد از جلد چلتے ہیں تاکہ اپنے اس پروگرام کو ہم ایک اچھے اور آرگنائز طریقے سے تکمیل کی طرف لے جا سکیں. جی بالکل. تو میں بس آپ کے آنے سے پہلے 2-3 بار اپنے ناظرین کو میں نے انٹروڈیوس کروا دیا کہ اس پروگرام میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. تو وہ چلیں، اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ ہمارے میرے خیال میں ناظرین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، جب میں نے 2-3 بار سمجھایا ان کو. تو خیر اینی ویز، جی بالکل جیسا آپ نے کہا کہ واپس ہم ٹریک کی طرف بڑھتے ہیں. تو جب ہم بین الاقوامی خبروں کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر خبر تو ظاہری بات ہے نہیں ڈسکس کر سکتے. ہمارا فارمیٹ بھی ایسا ہے، اس کو ہم شارٹ رکھیں گے اور تھوڑا سا کرسپ رکھیں گے. تو اس میں جو ڈاکٹر صاحب ایک میری نظر سے خبر گزر رہی تھی کل کی، اور وہ ہم سے بہت کوسوں دور ایک ملک ایکواڈور کی خبر تھی، جہاں پہ ایک پولیٹیشین کو کل قتل کیا گیا، جو کہ جس طرح ہمارے ملک میں پتہ نہیں الیکشن کا کیا کب ہونے نہیں ہونے، لیکن ایکواڈور بھی اس وقت ایک الیکشن کیمپین کے اندر سے گزر رہا ہے. وہاں پر ایک پولیٹیشین جو ہے ان کو قتل کیا گیا، اور یہ ایک سلسلہ ہے پورا. تقریباً 1 مہینے سے اگر آپ خبروں کو فالو کریں تو 1 مہینے پہلے تقریباً پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر ایک میئر کو، ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو، اور یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک پولیٹیکل انجینئرنگ جاری ہے، جیسے کہ ہم اپنے ملک میں تو آئے دن ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. تو اگر اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب آپ کوئی اپنا ویو پوائنٹ دیں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی
یعنی ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا رجیم چینج کا سلوگن ایک لگایا گیا جب خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا، اور اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے، انٹرفیئرنس ہوئی ہے باہر سے. اور ایکوڈور میں بھی یعنی الیکشن کے اس کیمپین کے دوران اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس کو اگر اس کے بارے میں آپ کوئی اپنا ویو پوائنٹ دیں، میرے خیال میں یہیں سے ڈسکشن کو لے کے چلتے ہیں آگے. جی میں سب سے پہلے تو یعنی جو آپ نے سملیرٹی دکھائی ہے اور ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ہم سے دسیوں ہزار کلومیٹر دور ایک جگہ ہے اور وہاں پر بھی کچھ اسی قسم کے سیاسی حالات ہیں جس طریقے سے ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی میں سمپلی ایک کچھ نمبرز رکھنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب جو ہیں اپنے اوپر مقدمات کی سینچری کا دعویٰ کرتے ہیں. امریکہ کے اندر ٹرمپ جو ہے اس کے پر 91 کیسز بن چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اس کے درمیان ٹرمپ کے درمیان امریکہ کے اندر ٹرمپ کے درمیان اور پاکستان میں عمران خان کے درمیان شاید ایک میچ چل رہا ہے کہ کس کے خلاف کتنے مقدمات درج ہوتے ہیں. یہ ایک جمہوریت کا المیہ ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ خاص یہ سیکولر سیٹ اپ کہیں پر بھی ایگزسٹ کرتا ہے تو ایک انتہا درجے کی منافقانہ سوچ اور منافقانہ ایک روش کا اظہار یہ کرتے ہیں. ایون دو کہ جس کو ہم فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں یا فریڈم آف اوپینین کی بات آ جاتی ہے یا فریڈمز جس کو یہ بڑے شوق کے ساتھ مطلب یہ لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بحیثیت ایک مقدس اور ایک عقیدے کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں کہ اس سے آگے کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی ہے. اینڈ ہم ایک چیز اگر اپنی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو قربان کیا جاتا ہے تو وہ ان کا اپنا یہی عقیدہ یعنی فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا رائٹ ٹو ایکسپریس یور سیلف ہے، اس کو وہ قربان کرتے ہیں. جس ٹائم سوشلزم کے ساتھ ان کا مقابلہ چل رہا تھا ویسٹ کا، وہ بھلے ایشیا کے ممالک ہوں، افریقہ کے ممالک ہوں، ساؤتھ امریکہ کے ممالک ہوں یا سینٹرل امریکہ کے ممالک ہوں، جہاں کہیں تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس ہوا کہ شاید کوئی لیفٹسٹ کوئی لیفٹ لیننگ حکومت آ سکتی ہے، حکومت کا تختہ پلٹ دو. ساری آزادیاں وہ غائب ہو جاتی ہیں، فرو ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے سب سے آگے سب سے مقدس مفاد کے نام کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے. میں اپنے اس ٹائم تمام سننے والے کو سامعین کو ایک میں یہاں پر نام لینے لگا ہوں اور میں چاہوں گا کہ وہ اس کو گوگل کریں. میں چاہوں گا کہ وہ اس نام کے اوپر ویکیپیڈیا کی جو انٹری ہے اس کو اسٹڈی کریں. میں چاہوں گا کہ اس نام کو تھوڑا سا وہ ریسرچ کریں اور اس کے بیک گراؤنڈ کو جاننے کی کوشش کریں. اس کا نام ہے اسکول آف امریکاز. ٹھیک ہے، یہ ایک بدنام زمانہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. بدنام زمانہ اس لیے کہ ہماری طرف ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا فلاں آرمی آفیسر ویسٹ پوائنٹ کا گریجویٹ ہے، کہ ہمارا فلاں آرمی آفیسر وہ فلوریڈا کی فلاں بیس سے جو ہے تو گولڈ میڈل لے کر آیا تھا، ہمارا فلاں آفیسر سینڈ ہرسٹ سے انگلینڈ سے فلاں جو ہے تو مقابلہ جیت کر آیا تھا. ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے آرمی آفیسرز، ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے ججز، ابھی جیسے وہ دلاور صاحب جنہوں نے عمران خان کے خلاف مقدمہ کیا تھا تو وہ انگلینڈ گئے تھے ایک ٹریننگ کے لیے. ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں تیسری دنیا میں ہوتے ہوئے کہ ہمارا کوئی بندہ باہر جا کر ٹریننگ حاصل کر کے آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں سے کوئی انسانی قدر سیکھ کر آئیں گے، کوئی نئی روش سیکھ کر آئیں گے، کوئی جو ہے تو ملک کو آگے لے جانے کا طریقہ سیکھ کر آئیں گے. مگر یہ جب وہاں پر جاتے ہیں یہ بدنام زمانہ ادارے یہ دراصل سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے استعمار کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے مخالف اوپینینز کو دبایا جا سکتا ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ کس طریقے اچھا وہ ٹیکنیکس یہ ڈاکومنٹڈ ہیں، یہ چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں باقاعدہ. امریکن کانگریس میں یعنی سینٹ اور ہاؤس ریپرزینٹیٹوز کے سامنے رپورٹس پیش ہوئی ہیں، ٹیسٹمنیز پیش ہوئی ہیں کہ یہ ٹارچر کو، یہ جو ہے تو لوگوں کو گم کر دینے کو، یہ لوگوں کو کسٹوڈیل کلنگ کے ذریعے سے، یہ جو ہے تو کنسنٹریشن کیمپس بنانے کے ذریعے سے لوگوں کی اوپینینز کو مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس طریقے سے اگر ایک سوشلسٹ رجیم ہے اس کو اپنے لوگوں میں ان پاپولر کرنا ہے، اس کے لیے اسکول میں بم دھماکے ہونے چاہیے، اس میں ہسپتالوں کو جو ہے تو خراب ہونا چاہیے، اس میں جو ہے تو پبلک کی جگہ اب امن و امان کا مسئلہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ نظام پر سے اٹھ جائے.
किस तरीके अच्छा से अगर कोई असल में कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट जी या लेफ्टिस्ट लीनिंग अगर ग्रुप है उसको बदनाम कैसे करना, अच्छा वैसे स्कूल ऑफ अमेरिका। जी तो डॉक्टर मैं साहब खैर ये वो जो पॉइंट है, नुक्ता है, मैं खाली उसको मैं जी कंप्लीट कर लूं कि जी 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 आपको भले जो है तो वेस्ट, स्पेशली साउथ अमेरिका की बात आती है, वो चिले की बात हो, एक्वाडोर की बात हो, अर्जेंटीना की बात हो, एल साल्वाडोर की बात हो, निकारागुआ की बात हो, पनामा की बात हो, क्यूबा की बात हो, आपको बार बार नजर आएगा कि जिस लम्हे अमेरिका को, इस्तेमार को अपना मफाद खतरे में नजर आता है, ये लोगों की आजादियों को कुर्बान करके उस वहां पर जो है तो डिक्टेटरशिप मुसलत करते हैं, अपने ट्रेन किए हुए, अपने हाथों से ट्रेन किए हुए फौजियों के जरिए से जमहूरी हुकूमतों का तख्ता पलटते हैं। ये बिल्कुल सही मुनाफिकाना रविश आपको बार बार नजर आएगी। ये खाली अच्छा पाकिस्तान की बात नहीं है कि यहाँ अयूब खान, जियाउल हक हम्म और मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर आपको नजर आए, ये दुनिया की हम्म, तारीख है। बिल्कुल मैं यही कहने लगा था कि जिस तरह आप बिल्कुल जो आप बात कर रहे थे ना कि तो जिस आपने साउथ अमेरिका का जिक्र किया तो बिल्कुल अपने मुल्क का यानी बिल्कुल वही नक्शा खींचता है आप देखें जैसे कि वॉर एंड टेरर के दौरान हुआ कि जब अमेरिका को यहाँ पर एक अपना जिसे कहते हैं उसने अफगानिस्तान में जो वॉर एंड टेरर थी उसको उसने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करना था तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही हुआ सिर्फ यहाँ पे वो स्कूल ऑफ अमेरिकाज के बजाय ब्लैक वाटर डाइन कॉर्प और इस जैसे दूसरे इदारे आ गए और उन्होंने दहशतगर्दी की एक ऐसा बाजार गर्म किया कि जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये रायआमा हमवार कराई गई ज़बरदस्ती कि जी बिल्कुल ये जो जंग है ये तो हमारी जंग है और उसके बाद हमने देखा कि कैसे यानी एक एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ दहशतगर्दी का कि लोग जो थे वो मजबूर हो गए यानी एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ये तो हमने पाकिस्तान में खुद भी देखा तो लेकिन इसमें सवाल ये है कि ये कैसे इनको ये चोर दरवाज़ा मिल जाता है जमहूरियत के अंदर कि ये इंटरवेंशंस इस तरह से ये करते हैं देखें अब ये एक बड़ी वो है अभी अफ्रीका में आप देखें जो अफ्रीका में एक के बाद एक अफ्रीकी मुल्क के अंदर मिलिट्री कूज का सिलसिला शुरू हुआ है यानी नाइजर को आप ले लें उसके बाद यानी उससे पहले कई ममालिक के अंदर गबोन ये की बात। हुआ जी जी बिल्कुल अभी गबोन में हुआ है लेटेस्ट तो यानी ये कैसे इनको ये चोर दरवाजे मिलते हैं कि ये जिसके ज़रिए से अंदर घुसते हैं और घुस के फिर ये अपने मकासद को अचीव करते हैं ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करें जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली अपने इस फार्मूले को तकरीबन पिछले 200 सालों में बड़े हद तक पॉलिश कर चुके हैं, बहुत ही रिफाइन कर चुके हैं। जहाँ इनके एम्बेसी वगैरह सबसे पहले तो वो अड्डे बन जाते हैं जिनके ज़रिए से अपना इन्फ्लुएंस ये पेडल करते हैं, फिर उसी में बिल्कुल एनजीओज आ जाती हैं, फिर उसी में जो है तो इन्हीं के ट्रेन किए हुए लोग, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कियानी साहब की बात आती है, अच्छा वो वेस्ट पॉइंट के ग्रेजुएट हैं या अमेरिका किसी जगह फोर्ट वेन के ग्रेजुएट हैं, कैसे प्रोपेगेंडा के अंदर उन्होंने अपनी महारत हासिल की हुई है, उन्हीं का ही ज़माना था ना सारा का सारा बदअमनी और इंतशार का, कि जिस दौरान जो जी है तो अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस मिल रही थी, उसी दौरान जो है तो पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर और जी कॉर्पोरेशन के 14,000 एहलकार, कैन यू इमेजिन, बगैर वीजे के, बगैर स्क्रूटनी के, बगैर बैकग्राउंड चेक के वो मुल्क के अंदर दाखिल हो जाए, 14,000 बंदे सीआईए के ऑपरेटिव्स। मतलब एक मलेशिया भी जो होती है ना, किसी टाइम पर वो तालिबान की मलेशिया को भी अंदाजा करने की कोशिश करें तो वो चंद हजार से ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ 14,000 बंदा मुल्क में अनडॉक्यूमेंटेड दाखिल हुआ, और हम उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि उन्होंने यानी खैरात करनी है, कोई देगे वगैरह पका कर जो है तो बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। रेमंड डेविस यहाँ एंड पे दिस इज व्हाट, क्यों मारने आया था रेमंड डेविस जी जी यहाँ पे क्या करने आया था जी 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 यानी ये बिल्कुल, तो ये रेमंड डेविस नेटवर्क है, वो कर्नल जोल था, ये सारे लोग वगैरह जो यहाँ पर थे हमारे मकामी, यानी हमने तो सिर्फ 2 नाम लिए ना, 14,000 बंदे, जी कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिंपल अपना ड्राइवर लाइसेंस दिखाकर पाकिस्तान में ये दाखिल होते थे, किसी इमिग्रेशन प्रोसेस से नहीं गुजरते थे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुए, किसी कस्टम में से इमिग्रेशन से नहीं गुजरते थे, बाहर कैटरिंग के दरवाजे से, जिस दरवाजे से कैटरिंग का सामान आता है उस दरवाजे से ये लोग जो है तो निकलते थे, कोई रिकॉर्ड नहीं है कौन आता था कौन जाता था। सही और फिर हम तो कहते थे कि बम धमाके हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और सही वो इसी में एनजीओज का रोल भी आ जाता है, वो किस तरीके से अच्छा आपकी ये कहाँ सोशल से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। देखें ये असल में देखें ना ये कहाँ से ये चोर दरवाज़ा क्यों इनको इस निज़ाम में मिलता है क्योंकि ये बहुत
دیکھیں بہت اہم ہے یہ سمجھنا ہمارے ویورز کے لیے بھی کہ جمہوریت کا یہ جو سسٹم ہے, یہ جو پورا ایک ورلڈ آرڈر اسٹیبلش کیا گیا ہے, جس میں ہمیں جکڑا گیا ہے ڈفرینٹ اداروں کے ذریعے سے, ڈفرینٹ انٹرنیشنل لاز کے ذریعے سے, اور اسی کو چور دروازے کے طور پر یوز, آپ نے این جی اوز کا نام لیا, تو یعنی یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب ویسے اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم نے ان چور دروازوں کو بند کرنا ہے, اگر ہم نے اس اثر و رسوخ کو ختم کرنا ہے, تو اور جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا تھا کہ ہم دیں گے لوگوں کو اسلامک ویو, اسلام کا ویو دیں گے اس ایشو کے اوپر نا, تو اسلام کیسے اس مسئلے کو دیکھتا ہے, یعنی کیسے ہم اس فورن انٹرونشن کو روک سکتے ہیں, اور کیسے ہم روکیں گے اگر لیٹ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہو, اسلامی ریاست ہو, تو یہ کیسے اس چور دروازے کو روکا جائے گا, اس فورن انٹرونشن کو کیسے روکا جائے گا؟ دیکھیں جہاں پر جیسے میں نے 14,000 بندوں کی بات کی ہے, وہ اسکول آف امریکاز کی بات کی ہے, دنیا میں جہاں کہیں پر بھی لو لیول کانفلکٹ, ٹھیک ہے نا, جو ملیشیاز کے لیول کا کانفلکٹ ہوتا ہے اس کو لو لیول کانفلکٹ کہا جاتا ہے. دو ریاستوں میں جنگ ہو جائے تو پھر وہ ایک علیحدہ سچویشن ہوتی ہے. لو لیول جتنے بھی دنیا کے کانفلکٹس ہو رہے ہیں, ان کے ویپنز کی اگر آپ ٹریس بیک کریں, ان کے پیسوں کی اگر آپ ٹریس بیک کریں, اگر وہ انفلوئنس کو آپ ٹریس بیک کریں, سارے کے سارے کھرے جو ہیں تو واپس وہ سی آئی اے کی طرف جائیں گے, MI6 کی طرف جائیں گے, فرانس کی طرف جائیں گے, یورپ کی طرف جائیں گے. یہ ہمارے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے دشمن کو دشمن ٹریٹ کرنا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن میں سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کفار کو مسلمانوں کے اوپر راستہ نہیں دیتا. ہم اپنے آرمی آفیسرز کو ان کے پاس ٹریننگ کے لیے بھجواتے ہیں, جہاں پر نہ صرف وہ ان کو ریکروٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, نہ صرف ان کو اپنے روب میں لانے کا موقع ملتا ہے, نہ صرف ان کو اپنے یعنی انفلوئنس میں لانے کا موقع ملتا ہے, ہم پورے کا پورا ان کو سرنڈر کروا دیتے ہیں. ہمارے بیوروکریٹس, ہمارے ججز, ہمارے آرمی آفیسرز وغیرہ, سب سے پہلے تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ کسی بھی یہ دشمن ہیں, ان کا مقصد جو ہے تو ہمارے ریاستوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے, ہمیں جو ہے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے نہیں دینا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ان کے مقامی اڈے جن کو وہ استعمال کرتے ہیں, وہ ایمبیسیاں ہیں. کونسل پاکستان میں امریکہ کے ایمبیسی کے علاوہ 4 کونسل خانے ہیں جو ان کی اپنی آبادیوں کو کسی قسم کی کوئی سروس نہیں دیتے. یعنی پشاور کے اندر کا کونسل خانہ ہے, کوئٹہ کے اندر کونسل خانہ ہے, یہ کونسل خانہ نہ تو اپنی آبادی اپنے یعنی سٹیزنز کو پاسپورٹ ایشو کر سکتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی ایک سروس بھی جو ہے تو یہ پرووائڈ نہیں کرتے. مجھے بتا دیجیے کراچی کے اندر امریکن کونسل خانہ کیا کرتا ہے؟ کراچی کی آبادی کو تو ویزا لینے کے لیے اسلام آباد آنا پڑتا ہے. لاہور کے اندر کونسل خانہ ہے, لاہور والوں کو اسلام آباد آنا پڑتا ہے ویزا اپلیکیشنز کے لیے, ہر ایک چیز کے لیے. تو لاہور والا کونسل کیا کر رہی ہے؟ کراچی کی کونسلیٹ ہے, پشاور کے کونسلیٹ ہے, کوئٹہ کی کونسلیٹ ہے, ان کا کام کیا ہے؟ یہ صرف جاسوسی کے اڈے ہیں. یہ صرف اور صرف جو ہیں تو یہ پورے کا پورا یعنی ہیڈ کوارٹر ہے, جس کے ذریعے سے ایک رپورٹ تھی ایک وقت میں کہ پشاور کونسلیٹ جو ہے تو وہ 9 ڈفرنٹ امریکن ایجنسیز, جس میں ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی ہے, جس میں FBI ہے, CIA ہے, مختلف اس قسم کی انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہیڈ کوارٹرز پشاور کونسلیٹ سے رن کیے جاتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ڈائریکٹ کنٹرول کے اڈے ہیں. ہمیں ان کو یہاں سے ایک دشمن سمجھتے ہوئے ان کو یہاں سے کک آؤٹ کرنے ہوگا. بھائی ٹھیک ہے, ہمیں ایمبیسڈر چاہیے تو ایک بندے کے لیے کوٹی بہت ہے. 7 منزلہ یہ قلعے بنائے ہوئے ہیں جو اگر آپ نے وزٹ کیا ہو, آئی ایم شیور کہ آپ نے دیکھا ہوگا, بالکل پورا ایک قلعہ بنا ہوا ہے, ایمبیسی تو نہیں ہے وہ. سر یہ ایمبیسی ڈیزائنڈ ہے, یہ ڈیزائنڈ ہے ٹو اسٹیشن 1400 مرینز ود دیئر اکوپمنٹ. مجھے بتائیں کہ کوئی بھی دنیا کی ریاست جو اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہو, ایسی عمارت کو اپنے ہی مرکز کے اندر, اپنے ہی کیپٹل کے اندر بننے کی اجازت دے گی؟ یہ ڈیزائنڈ ہے فار 1400 مرینز ود دیئر اون اکوپمنٹس. صحیح. تو یعنی پھر آپ یہ بدلنی کیوں نہیں ہوگی؟ پھر نظام فیل کیوں نہیں ہوں گے؟ پھر جب ان کو موقع ملتا ہے یہ وہ حالات پیدا کر دیتے ہیں جیسے لیبیا میں ہوا. نیٹو آپریشن تھا نا, جس میں معمر قذافی کو جو ہے تو حکومت سے ہٹایا گیا, پھر قتل کیا گیا, اور اس وقت لیبیا کے اندر 3 جو ہیں تو ریاستیں بنی ہوئی ہیں. پھر کہتے ہیں حالات خراب ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو یعنی آپ یہ جو بیسیکلی آپ اس کو اس ٹاپک کو ہم کنکلوڈ کریں تو بیسیکلی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں اس
اثر و رسوخ کو ہر اس چور دروازے کو بند کرنا ہوگا، چاہے وہ ایمبیسی کی شکل میں ہے، چاہے وہ این جی اوز کی شکل میں ہے، چاہے ہمارے لوگوں کا ان کے ہاں جا کر تربیت حاصل کرنا اور ان سے ایک انسپریشن لینا. اور یعنی آپ نے بالکل صحیح وہ کہا کہ وہ ایک ذہنی ایک ڈیفیٹ یا ایک غلبہ لے کر وہاں سے واپس آتے ہیں، جس سے اور سب سے بڑا چور دروازہ جمہوریت. جمہوریت، بالکل. ہاں یعنی جیسے جس کے ذریعے سے وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ نافذ کرواتے ہیں. جی. صحیح ہے، بالکل. میرے خیال میں یہ ایک کافی انٹرسٹنگ نیوز آئٹم تھا، میں چاہتا تھا اس کو ڈسکس کریں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے کوئی اگر پوائنٹ ہو جس نہیں کو سر، ہم یہی وہ بات آ جاتی ہے نا. آپ دیکھیں کہ انہی حرکات کی وجہ سے جب فیلڈ ریاستیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ کی ہی اپنی علاقے کے اندر ہیٹی ہے، ہیٹی کا کیپٹل پورٹ او پرنس 90% اس ٹائم گینگ سے کنٹرول میں ہے. صحیح. ہندوراس، ایل سلواڈور، اسی طریقے سے جو ہے تو نکاراگوا، گینگ انفیسٹڈ جو ہیں تو یہ کنٹریز ہیں، علاقے نہیں، کنٹریز. لوگ جب نقل مکانی کرتے ہیں، لوگ سیف ہیونز کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں، ماس مائگریشنز ہوتی ہیں، پھر یہ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار آپ ہمارے ملکوں کی طرف کیوں آتے ہیں. یہ ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں ہمارے ممالک کے اندر حالات خراب کرنے کے لیے. اور اسی معاملے کے اوپر ابھی ریسنٹلی یعنی ٹیکسس میں، ٹیکسس اور میکسیکو کے بیچ میں دریا بہتا ہے، جس پر کہ انہوں نے ٹیکسس کی گورنمنٹ نے الیکٹرک فینس لگائی ہے کہ اگر کوئی وہاں سے گھسا مطلب وہ گھسا پٹی حالت کے اندر رلتا ہوا کوئی ایل سلواڈور سے بھاگتے بھاگتے اپنی سیکیورٹی کے لیے یہاں پہنچا بھی ہے، دریا پار کرنا چاہتا ہے، تو الیکٹریکیوٹ ہو کے بجلی کے شاک کے ساتھ مر جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو انسانیت کی، انسانی ویلیوز کے یعنی وہ معراج کے اوپر سمجھتے ہیں کہ یار ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. نہیں، اور بالکل یہی آپ حالات صحیح. کچھ ہمارے ملکوں کے ساتھ بھی ہے. بالکل. میں بالکل میں بالکل اس کے حوالے سے اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی میں بھی اپنا ایک نقطہ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس ایشو کو میں نے بھی تھوڑا اسٹڈی کیا. اور خاص طور پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 مہینے پہلے واقعہ ہوا گریس کے ساحل کے پاس، کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ، تقریباً 700 سے زائد لوگ ایک کشتی کے اندر، جن کو ٹھونس کے بھیجا گیا. اور وہ اس میں بیچارے ہمارے مسلمان بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، جوان بھی، جو کہ وہاں پر ایک بہتر زندگی کے خواب لے کر جا رہے تھے، وہ تڑپ تڑپ کر وہاں پر مر گئے. اور انہوں نے مدد کے لیے SOS کی کالز گئیں گریس کے کوسٹ گارڈ کو، ان کے انتظامیہ کو، جس کے اوپر وہ ان کے بال پر جوں تک نہیں رنگی، اور وہ انہوں نے مرنے دیا ان لوگوں کو. تو یہ نہیں سر، ان کی کشتی پہنچی، ان کی ریسکیو بوٹ پہنچی، اور ریسکیو بوٹ کی اپنے سامنے چند گز کے فاصلے کے پر وہ کھڑی رہی، اور اس نے بلکہ اس کو ٹگ کیا، اس کو رسی سے باندھا، اس کو کھینچا. وہ چیختے رہے کہ بھائی جس سپیڈ کے ساتھ آپ کھینچ رہے ہو ہم مر جائیں گے، اور وہ مر گئے. بالکل. تو صرف اگنور نہیں کرنا تھا، ایکچولی آن پرپز انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے تو اس کو نقصان پہنچایا، اس کشتی کو جو ہے تو تباہ کیا، تاکہ وہ 700 بندے وہاں ڈوب کر مر جائیں. بالکل. اور میں یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ آج کل پاکستان میں جو جس طرح سے حالات جا رہے ہیں، معاشی حالات، اور ایک انسرٹینٹی ہے، تو ایک بہت بڑا پاکستان سے بھی ایک برین ڈرین ہو رہا ہے. اور پوری اس وقت جیسے کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کو تو شاید اس پہ کوئی غم نہیں ہے، ان کو تو ان کی تو شاید سوچ اس بات سے آگے نہیں جا رہی کہ جی یہ لوگ جائیں گے باہر، اور باہر سے جا کر یہ کچھ فورن ریمیٹنس بھیج دیں گے، ہمارے ڈالر کچھ آ جائیں گے. یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کو ملک کے اندر جو خدمات سر انجام دینے کے لیے جو بچے اور بچیاں جنہوں نے اتنی محنت کی، پڑھا لکھا، انجینئرز بنے، ڈاکٹرز بنے، کمپیوٹر سائنٹسٹ بنے، یہ آپ کی کریم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کا مستقبل ہیں، جو کہ آپ کے آگے امید کی کرن ہیں اس ملک کے لیے. وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خیر ہے، کیا ہوا، ہمیں فوراً یہ ریزروز بھیجیں گے، ہمیں ڈالر بھیجیں گے، ڈالر کھا کے ان کی بھوک مٹے گی. اور آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں وہ ماضی میں یہاں تک بھی کہا گیا کہ جی اس وقت برطانیہ میں، یورپ میں، ان کو اولڈ جو ان کی جو پاپولیشن ہے اس کے لیے نرسز کی اور پیرامیڈکس کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی ہے
کہ ہم جی وہاں پہ ٹرین کر کے اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھیجیں تاکہ وہ جا کے انگریزوں کی خدمت کریں وہاں پر. یعنی یہ ہے ہماری سوچ. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ منیر نیازی صاحب کہتے ہیں نا, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن سانو مرن دا شوق بھی سی. یعنی ہمارے جو اکابرین ہیں, سو کالڈ ہمارے جو لیڈرز ہیں, ان کی پالیسی اور ان کی جو ویژن کی انتہا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سستے مزدور پیدا کر دیں ان لوگوں کے لیے, اور ہم کسی طریقے سے وہاں پر جا کر اس جو ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے ہیومن ریسورس کا, وہاں پر جا کر ہم ان کی خدمت کر لیں اور وہاں سے ہمیں کچھ ڈالرز یہاں پر آ جائیں. اچھا, یہ تو یعنی ایک مکمل ایک جسے کہتے ہیں نا برین ڈرین. ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ خود ایک درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں, میں بھی انڈسٹری ٹیکنالوجی کے شعبے سے ہوں. یقین مانیں یہ ایک بڑا المیہ ہے اس وقت کہ ہمارے پاس جو نوجوان ہیں, چاہے وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, دے آر گوئنگ ان, یعنی ایک دو کر کے نہیں, گروہوں کی شکل میں جا رہے ہیں. اور ایک خاصی جیسے کہتے ہیں ایک برین ڈرین کا ہمیں سامنا ہے. اور دوسری طرف یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ پھر بھی چلیں ہمارے ویل ایجوکیٹڈ اور ہمارے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. پھر دوسری طرف ہمارے جو مزدور طبقہ ہے اور ہمارے وہ لوگ جو کہ انلیگل کسی بھی ذریعے سے جانا چاہتے ہیں, اور وہاں پر جا کر ان کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو کشتیوں میں وہ ڈوب رہے ہیں, اور کہیں ان پر جیسا آپ نے کہا. جی ڈاکٹر صاحب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی بالکل بالکل. ہیلو, مجھے ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ایک آپ کی آواز مجھے تو آ رہی ہے صحیح طریقے سے. آواز آ رہی ہے آپ کو اب میری؟ جی آواز. جی سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی بالکل, آواز بالکل کلیئر ہے. جی اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس وقت نارتھ افریقہ میں دیکھ لیں, لیبیا کی آپ بات کر لیں, سیریا کی بات کر لیں. سیریا تو خیر مڈل ایسٹ ہے, لیکن لیبیا ہو گیا, موراکو ہو گیا, یہ سارے خطے سے اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں. اور اس وقت EU کے اندر ایک بڑی ڈسکشن ہے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو یورپ کے ساحل پر آنے سے روکا جائے اور ان کو وہیں پر افریقہ کے اندر ہی کنٹرول کیا جائے. بلکہ وہ جو تیونیسیا اور لیبیا اور یہ جو موراکو, ان کی گورنمنٹس کو انہوں نے ڈالرز کی پیشکش کی ہے, ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی, کہ آپ یہاں پر ہی ان لوگوں کو کسی طریقے سے روکیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ لوگ ہمارے ساحلوں پر آئیں. اور یہ وہی مغرب ہے جو دوسری طرف انسانی حقوق اور ہیومینیٹیرین ویلیوز کا ہمیں درس دیتا ہے. ان کی زبانیں نہیں تھکتی یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم تو ہیومینٹی کے بہت بڑے چیمپئنز ہیں, ہم تو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ ہے آپ کی انسانیت. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مغربی تہذیب کا جنازہ ان 700 بے گناہ لوگوں کے ساتھ اٹھ گیا جو کہ یونان کے ساحل کے پاس جن کی کشتی ڈوبی ہے. بالکل مانے کہ یہ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں جنازہ نصیب ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا, لیکن مغربی تہذیب, ویسٹرن ویلیوز کا جنازہ جو ہے وہ اس دن اٹھ چکا تھا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو چکا, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. جی بالکل. اور یعنی میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ اگر صرف اسپین کی تاریخ اگر پڑھیں کہ اسپین میں جب وہاں پر جب اسپینش انکوزیشن ہوئی, اور اس سے پہلے یعنی جب مسلمانوں کی ایک ریاست تھی اسپین کے اندر, تو ایک بہت ہی زبردست ایک ڈائنامک ایک ملٹی کلچرل ریاست تھی جس میں عیسائی, یہودی, مسلمان مل جل کے رہتے تھے. ان کو مکمل ہر طرح کی پروٹیکشن حاصل تھی. یہاں تک کہ جب اسپینش انکوزیشن ہوئی تو ایون یہ لوگ وہاں سے چھوڑ کر عثمانی خلافت کے اندر آئے اور وہاں پر آ کر انہوں نے پناہ لی. تو یعنی یہ ہسٹری یورپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ آج, اور یہ یورپ جو ہے اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پچھلے 150 سال کا جو کلونیل ایرا ہم نے دیکھا ہے, یہ اس کی وجہ سے ہے کہ آج مسلمان ممالک اس سچویشن سے گزر رہے ہیں کہ انہیں ان کے بچوں کو مجبوراً
امیگریٹ ہو کے تو یورپ اور وہاں پر جانا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک یورپ کو اپنی تاریخ جو ہے نا وہ بھلانی نہیں چاہیے. نہیں وہ اصل مسئلہ ہی اس تاریخ کا ہے نا کہ اسپین پر جن لوگوں نے حملہ کیا، اسلامی ریاست قائم کی، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، یہ لوگ یہ بربر تھے، یہ افریقن نژاد کالی جلد والے بربر تھے، اور انہوں نے دنیا کی سب سے ایڈوانس ترین اکانومی، ایڈوانس ترین جو ہے تو ریاست، ایڈوانس ترین خطہ، وہ یونیورسٹیاں جہاں پر یورپ کے شہزادے پڑھنے آتے تھے، افریقی کالوں نے قائم کیا. جی یہ ان کے لیے تکلیف دہ بات تھی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ہمارے پر افریقہ کے کالے آ کر حکومت کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ وہاں پر خالی اسے وہ مسلمان بھی نہیں، کو مورز کہتے ہیں نا، مورز جو ہیں وہ مورلس تھوڑے سے بلیک سکن والے لوگوں کے لیے جو ہے تو وہ لفظ استعمال کرتے تھے. اور میں بلکہ آپ نے بیچ میں وہ ایک فارمولا کی بات کی جو یورپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو امیگرنٹس ہیں یہ افریقہ کے اندر ہی کہیں روک لی جائے. میں خالی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ ایک سکسیسفل پروگرام جہاں کچھ بلین یوروز خرچ کیے تھے یورپ نے ترکی میں سیرین ریفیوجیز کو یورپ پہنچنے سے روکنے کے لیے. اردوغان صاحب کو کوئی 3 ارب پتہ نہیں 5 ارب یورو وغیرہ دے دیے گئے تھے کہ اچھا بھائی ان کو ادھر روک لو، آگے نہیں آنے دو. تو وہ اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرتے رہے اردوغان. تو ایک طرف یورپ کے ویلیوز کا جنازہ تو ہے ہی ہے، دوسری طرف میں کہوں گا ان قومی ریاستوں کا بھی. احمد القردی کا آپ کو شاید وہ تصویر یاد ہوگی، وہ جو ننا منا ایک 1.5 سال کا بچے کی لاش جو ہے تو ساحل کے اوپر اوندے منہ پڑی ہوئی تھی، اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا تھا اردوغان نے مسلمان جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ یار یہ مسلمان بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے. مگر نیشن سٹیٹ کے انٹرسٹ، نیشن سٹیٹ کے مفادات، ان کو استعمال کرتے ہوئے خالی اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھنا، اسلامی مفادات کو پیچھے کر دینا، یہ بھی تو ایک اس کا مطلب اینگل ہے نا، ایک حصہ ہے. بالکل بالکل اس کا یہ بہت اہم حصہ ہے. اور اصل میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے ایک صحیح بات کی کہ یہ جب امیگرینٹس نکلتے ہیں تو کوئی ان کو اون نہیں کرتا، کوئی مسلم ملک بھی اون نہیں کرتا اور نہ ہی مغرب ان کو اون کرتا ہے. اور یہ کیسی ایک لاچارگی اور ایک کیسی ایک مجبوری کی زندگی ہے، کیسی کیفیت ہے. اور جب ان پاکستان میں خاص طور پہ یہ گجرات اور اس بیلٹ سے کافی لوگ تھے، تو جب ان کے جا کے گھروں میں انٹرویو کیا گیا تو ان کے والدین سے پوچھا گیا کہ جی آپ دوبارہ اپنے کسی بچے کو بھیجیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اور کیا کریں، اب ہمارے لیے تو مجبوری ہے، ہم تو نہیں گزارا کر سکتے. تو یعنی یہ ریاست ہمارے لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھانے سے، ان کی بیسک جو رائٹس ہیں وہ ان کو دینے سے گریزاں ہیں، ناکام ہو چکی ہے، فیل ہو چکی ہے. اور اسی لیے لوگ پوری سے وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ٹکریں کھاتے ہوئے جا رہے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ اس امت کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن ان حکمرانوں کو جواب دینا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومن ریسورس جو ہے یہ یعنی پاکستان کی جو آبادی جو کہ ایک نوجوان آبادی ہے، یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک سرمایہ ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ اس سرمایہ کو استعمال کیا جائے، یہاں پر ان کو لگایا جائے، ان کی انرجیز کو، یہ آج وہاں پر ان ممالک کی اکانومیز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے حکمران اس بات پہ ہی خوش ہیں کہ چلو کچھ بچے ہوئے ڈالرز ہمارے تجوریوں میں آ جائیں گے اور ہمارے خزانے میں جمع ہو جائیں گے. تو بڑا یہ ایک میں سمجھتا ہوں المیہ ہے. یہ نہیں، المیہ سے بڑھ کر میں کہوں گا کہ یعنی اس امت کے لیے جس نے ایسا نظام پروڈیوس کیا جس کا خلیفہ یہ کہتا ہے کہ فرات کے کنارے اگر ایک حیوان کو بھی ٹھوکر لگتی ہے تو مجھے خوف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا. بالکل تو پھر وہ چوٹ، وہ تکلیف، وہ پین جو ہے نا اس کی انٹینسٹی کی کوئی انتہا نہیں رہتی کہ یار اس امت کے نوجوانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو یہ کیوں کر وہ نظام جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا تھا
اس کو ہم نے چھوڑ کر ہم نے کافروں کے طور طریقوں کے اندر اپنے لیے پناہ گاہ بنائی ہوئی ہے کہ جمہوریت ہو، کہ وہ سیکولرزم ہو، کہ لبرلزم ہو، کہ وہ کسی طریقے سے ہمیں اس دنیا میں عزت دیں گے یا ہمارے مقام پیدا کریں گے. بے شک. تو اٹس سم تھنگ دیٹ ہیز ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ ہماری پہچان کیا ہے اینڈ ہمارے لیے وے فارورڈ کیا ہے. بے شک. تو میرے خیال میں یہ تقریباً ہم نے 10 ایک منٹ ہمارے ضائع ہو چکے تھے پروگرام کے، تو پھر بھی ہم اپنے جی تقریباً آخر کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں. تو جب آپ نہیں تھے ڈاکٹر صاحب تو میں نے آڈینس سے کہا تھا کہ ہم ان کے کچھ کوشچنز لے لیں گے، پھر اس کے بعد آپ آ گئے تو ہم نے اپنی ڈسکشن شروع کر دی. لیکن میں اب اپنی بات کا پاس رکھنے کے لیے مجھے کچھ کوشچنز میں صرف لے لیتا ہوں تاکہ ہماری آڈینس کی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے اس میں. تو ایک دو سوالات ہیں، ایک آدھ کا میں جواب دے دیتا ہوں، ایک آدھ کا ڈاکٹر صاحب آپ دے دیں. ایک ٹھیک ہے سوال جی. یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس بات پہ الیکشن کیا نہیں ہو سکتے کہ پاکستانی عوام پاکستان میں کیا چاہتی ہے، خلافت یا جمہوریت؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ریفرینڈم کرا لیں، دیکھ لیں. تو اس کا میں جواب دے دوں. ہاں اگر آپ دے دیں اس کا تو اگلے کو پھر میں. دیکھیں جی 1992 میں الجزائر میں، الجیریا یا الجزائر میں الیکشن ہوا تھا، اور وہاں کی ایک اسلام پسند جماعت، اسلامک سالویشن فرنٹ اس کا نام تھا، 82% تقریباً اس سے ووٹ جیتے تھے، 82% سیٹیں جیتے تھیں. اور ان کا 2 مراحل میں ہونے والا الیکشن تھا. پہلے مرحلے میں انہوں نے 82% ووٹ حاصل کیے، دوسرا مرحلے کا الیکشن ہونے سے پہلے فوج نے ٹیک اوور کر لیا. اس وقت امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے جیمز بیکر ان کا نام تھا، اور ان کی اسٹیٹمنٹ ہے الجزائر کے اوپر، ان سے جب کہا گیا تھا کہ یہ فوجی ٹیک اوور وغیرہ ہے، اس کو کنڈیم کرو، یہ کرو وہ کرو، تو ان کے اسٹیٹمنٹ تھی بڑی خوبصورت سی کہ they wanted to destroy democracy through democracy. ٹھیک ہے نا، they wanted to destroy democracy through democracy. تو کوئی بھی نظام جو ہوتا ہے اس کا اپنا امیون سسٹم ہوتا ہے، اس کا اپنا جو ہے تو ایک خود حفاظتی ایک نظام ہوتا ہے. it never ever self destructs. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، ایک لازمی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی نظام جو ہے وہ سیلف ڈسٹرکٹ نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ آ جائے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور انسانی تاریخ آپ کہیں بھی پڑھ لیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کمزور سے کمزور حکومت بھی چلتی رہتی ہے جب تک کہ اندر سے کوئی ایک ایسا قدم نہیں اٹھتا جو کہ اس کو ڈھا دے، ہٹا دے. تو اس لیے جمہوریت میں سے کوئی اینٹی جمہوریت نہیں نکل سکتی. یہ کم از کم جمہوریت کے اندر ممکن نہیں. جی ویسے تو ڈاکٹر صاحب جو کچھ سرویز وغیرہ ہوئے ہیں ماضی میں جس میں یہ سوال پوچھا گیا، obviously یہ پورے ملک سے نہیں سوال ہوتا، وہ سروے جو ہوتا ہے وہ ایک سیمپل لیا جاتا ہے، اس میں کچھ چند ہزار لوگوں کا، اور وہ سروے پھر جو ہوتا ہے وہ اس کو اس کے رزلٹ کو اکثر وہ ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے. جیسے اکثر پری پول بھی سرویز کروائے جاتے ہیں کہ سب سے مقبول کون ہے، کون سا لیڈر مقبول ہے. تو اس طرح کی جتنے بھی سرویز آج تک پاکستان میں ریسنٹ میری نظر سے گزرے ہیں، ان سب میں ایک بہت بڑی میجورٹی سے، یعنی میں کہوں گا کہ یہ بھی نہیں کہ کوئی 1-2% سے، ایک لارج میجورٹی سے لوگوں نے ہمیشہ یہی بات کی کہ انہیں خلافت کا نظام چاہیے، انہیں جمہوریت یا آمریت نہیں چاہیے. جہاں پہ یہ ایک سروے تو ایسا تھا جس میں کہا گیا کہ اگر سخت ترین شریعت کا نفاذ کیا جائے اس کے اوپر بھی لوگوں نے کہا کہ جی ہاں نہیں ہمیں وہ بھی، یعنی وہ زیادہ قبول ہے، ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے. یعنی بڑا ایک ٹوسٹ کر کے ایک سوال پوچھا گیا، لیکن اس کا بھی جواب یہ آیا کہ نہیں ہمیں وہ شریعت بھی قبول ہے. تو یہ اس طرح کے سرویز تو ہو چکے ہیں، البتہ اس طرح کا کوئی ریفرینڈم آج تک میرے خیال میں نہیں ہوا. نہیں وہ اگر ہو بھی جائے، وہ مرسی صاحب کو دیکھ لیں، اب ریسنٹ کی بات ہے ایجپٹ کے اندر، بس بے شک الجزائر کی بات ہے، آپ سیریا کے اندر دیکھ لیجئے، عوام کھڑی ہو گئی یہ بشار الاسد کے خلاف. ٹھیک ہے، تو 80% ملک جو ہے تو وہ حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا، مگر مغرب نے جو ہے تو وہ 20% کو ساتھ دیتے ہوئے بمباریوں کے ذریعے سے، کروز میزائلوں کے ذریعے سے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ملیشیاز کے ذریعے سے بشار الاسد کو پوری حکومت کے اوپر، پوری ریاست کے اوپر دوبارہ قبضہ کرنے میں مدد کیا.
80% صحیح، آبادی کے خلاف. تو بالکل، ایکچولی اگین ویسٹرن انسٹیٹیوشنز کو یوز کرتے ہوئے ہم ویسٹرن انٹرسٹ کے خلاف نہیں جا سکتے. ایگزیکٹلی، بالکل. اچھا، اسی سے ہی ملتا جلتا ایک سوال سلمان صاحب ہیں، سلمان 360، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ہمیں جمہوریت میں کسی کو ووٹ دینا چاہیے؟ میرے خیال سے تو ایسی کوئی گنجائش نہیں نکل رہی. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں، پلیز بتائیے گا. تو جی بالکل سلمان صاحب، جس طرح آپ نے کہا، بالکل جمہوریت میں ہمیں ووٹ نہیں دینا چاہیے. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر میرے خیال میں بات کر دی کہ یہ سسٹم اس طرح سے مینوور کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہماری رائے جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر چناؤ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ جمہوریت کے اندر جو ایجنڈا ہے، جتنی بھی جماعتیں آپ کو نظر آتی ہیں، ان کا کیا ایجنڈا ہے؟ ان سب کا ایجنڈا یہی سیکولر سسٹم، اس کی کنٹینیویشن. اس کی تفصیلات کے اندر شاید کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہے تو یہی کفریہ سیکولر سسٹم جس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے. اور اسلام اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ ہمیں اس نظام کا حصہ کسی بھی قیمت پہ نہیں بننا، اور ہمیں ایک متبادل نظام کی بات کرنی ہے جو کہ خلافت کا نظام ہے. اچھا، ایک اور رضوانہ صاحبہ ہیں کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نظام کی سمجھ ہی نہیں ہے عوام میں، اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں. اس نظام نے عاجز کیا ہوا ہے. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نظام کی سمجھ نہیں ہے عوام میں، اور وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ موجودہ نظام نے ان کو عاجز کیا ہوا ہے، جو کہ ایک طرح سے بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ اگر مختصراً بات کریں. ہاں، میں سمپل سا سوال ہے کہ پوری 25 کروڑ آبادی میں کتنا گنتی کے لٹرلی گنتی کے کتنے لوگ ہوں گے جو نیپرا جب فیئر اعلان کرتا ہے، فیئر سیٹ کرتا ہے کہ بجلی کے ایک یونٹ کی کیا قیمت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پورے پاکستان میں 25 کروڑ آبادی میں گنتی کے کتنے لوگ ہیں جو کہ بتا سکیں کہ نیپرا اپنے کسی بھی آئی پی پی کے لیے، کسی بھی جو ہے پاور پروڈیوسر کے لیے الیکٹریسٹی کے ایک یونٹ کا فیئر وہ سیٹ کرتا ہے، اس کا فارمولا کیا؟ پورے پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن جس کو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز نہیں سمجھ سکتے، ایک جج ایک بات کرتا ہے، دوسری جج دوسری بات کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود ہمارے پاس وہ برٹش کامن لا اور برٹش کا چھوڑا ہوا نظام چل رہا ہے. ایکچولی یہاں پر یہ سوال ہی غلط ہے. ہمیں لوگوں کی سمجھ نہیں چاہیے، ہمیں لوگوں کی وفاداری چاہیے. اس نظام کے ساتھ لوگوں کی وفاداری ختم ہو چکی ہے. اس سے جو ہے تو وہ تھک ہار گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ ہو جائے یار، اس سے جان چھڑاؤ. یہ کیا بجلی کے بل کی بات ہو کہ وہ جو ہے تو یہ جو امن و امان کی، کبھی ایک پوسٹ کے اوپر، کبھی جج کی تعیناتی کے اوپر جھگڑا ہے، کبھی آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر جھگڑا ہے، آرمی چیف کے اوپر جھگڑا ہے، پرائم منسٹر کے اوپر جھگڑا ہے، گورنر کے اوپر جھگڑا ہے، ہر بات کے اوپر جھگڑا. ہمیں لوگوں کی وفاداری چاہیے. یہی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اقبسانی میں انصار کی طرف سے ملی. یہ نہیں تھی کہ انصار سارے کے سارے مجتہد تھے اور اچھے طریقے سے سارا اسلام جانتے تھے. وہ ایک بات جانتے تھے کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول کہے گا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ہمیں یہ اعتماد چاہیے، ہمیں یہ یقین چاہیے، ہمیں یہ جو ہے تو اپروچ چاہیے کہ یار جو چیز قال اللہ ہے و قال رسول کی بنیاد پر ہوگی وہ میرے لیے بہتر. صحیح. اور الحمدللہ وہ 25 کروڑ آبادی کے پاس آپ چلے جائیں، میں سمجھتا ہوں 98-99% بندے کہیں گے ہاں قال اللہ ہے و قال رسول آ گیا، یار اس سے آگے میں کیا بات کروں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں ہم آلریڈی ٹائم ایکسیڈ ہو چکا ہے ہمارا. تو یہ ہماری ایک آج ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہلی کوشش تھی ایک نئے فارمیٹ کے جی ساتھ، ایک جو خبریں ہیں، حالات ہیں، ان کے اوپر کچھ بات چیت کرنا ایک تھوڑا سا انفارمل انداز میں. تو مجھے ہاں تو بڑا انشاءاللہ تعالیٰ اچھا امید لگا. ہے کہ اس میں ہم کوانٹٹی بھی بڑھا سکیں، نمبر آف خبروں کی بھی، اور تھوڑا سا جو ہے تو جی جی بالکل. ہاں ایک تو اس حالات میں میرے حاضرہ والا فلیور دے جی سکیں. جی بالکل. تو انشاءاللہ اس کو کوشش کو جاری رکھیں گے. اپنی آڈینس جو ہے ہماری، وہ ان سے بھی فیڈ بیک کی درخواست ہے. آپ بتائیے گا آپ کو یہ اسٹائل کیسا لگا، اور کیسا آپ اس میں مزید کیا بہتری آپ سمجھتے ہیں کہ لائی جا سکتی ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم
ایک اویئرنیس، اور ناٹ جسٹ اویئرنیس بلکہ ایک ویو پوائنٹ، اسپیسیفک ویو پوائنٹ کہ اللہ کا دین ہمیں ان حالات کے بارے میں جو موجودہ واقعات ہمارے آس پاس رونما ہو رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، اس کو کیسے ہم نے اس کو کیسے سمجھنا ہے، اللہ کا دین ہمیں اس میں کیسے گائیڈ کرتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قال اللہ و قال الرسول، اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ان خبروں کو، ان واقعات کو سمجھ سکیں. کچھ اور چیزیں بھی آ رہی ہیں. ابھی آپ بجلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہاؤ وی آر ٹیکسڈ آن بلز. بالکل ان دا اپ کمنگ سیشن، بالکل آپ نے بہت اچھی سجیشن دی. اس کے اوپر ہوپ فلی جلد ہی ہم کوشش کریں گے کہ بجلی کے ایشو کے حوالے سے ہم ضرور آپ کے ساتھ کوئی پروگرام شیئر کریں، کوئی مزید ہم ایک ڈسکشن اس کو کریں. تو جی آلریڈی زبردست فیڈ بیک آ رہی ہے، الحمدللہ یہ ایک اچھا قدم ہے، ماشاء اللہ اٹ واز گڈ، پلیز کنٹینیو اٹ. جزاک اللہ خیر جی. اب آپ مزید بھی فیڈ بیک دیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ مزید بہتر کر سکیں، اور اس کو مزید اس میں آپ لوگوں کی بھی انپٹس لے سکیں، آپ کی کنٹریبیوشن بھی لے سکیں. اسی دعا کے ساتھ کہ آج ہم نے جو بھی بات کی، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی طرف سے خیر و برکت نازل فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا کرے کہ ہم سمجھ سکیں اللہ کے دین کو، اور اسے لوگوں تک پہنچا سکیں، اور اس کے بارے میں ایک معاشرے کے اندر ڈسکشنز کو، رائے عامہ کو ہم ہموار کر سکیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ سامعین. جزاک اللہ خیر جی، آپ کی صحبت کا بہت مزہ آیا، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے سیر حاصل بحث ہوتی رہے گی. اور میں سمپلی یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مطلب یہ پروگرام بنیادی طور پر ویسٹرن سویلائزیشن کے کھوکھلے پن کو ایکسپوز کرنا should be one of the goals، جس میں ہم ویسٹرن سویلائزیشن کے فاؤنڈیشنز کو، جو فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہیں، ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. اس کے کھوکھلے پن کو، اس کے ٹیڑھے پن کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں اسلام کی سیدھی لکیر سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک سیدھا اسٹریٹ فارورڈ سسٹم ہے، اور اس کے مقابلے میں کس طریقے سے ایک کرپشن بھرا سسٹم ایکسس کرتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے مددگار ہو آپ کا، اور اس کام کے اندر دوسرے کاوش ڈالنے والوں کے لیے. آمین. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلو السلام جی، علیکم. السلام علیکم.